بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے میرے تمام ساتھیوں، السلام علیکم۔ پارٹ نمبر 32 کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور کتاب خاندان کے اخلاق کا مطالعہ ہمارا بالکل آخری مراحل پر پہنچ گیا ہے، اور ہم پیج نمبر 271 تک پہنچ چکے تھے، اور یہاں پر نیا موضوع ہے طلاق، اور یہ اس کتاب کا آخری موضوع ہے۔ تو لکھا ہے، اور ہم اس کا آغاز کرتے ہیں مطالعے کا، کہ اگرچہ اسلام کی نظر میں طلاق ایک جائز اور شرعی امر ہے، لیکن اسی کے ساتھ اسے بدترین اور نہایت ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شادی کیجئے لیکن طلاق نہ دیجئے، کیونکہ طلاق واقع ہونے سے عرش خدا لرز جاتا ہے۔ اگلا لائن ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں، خداوند عالم اس گھر کو دوست رکھتا ہے جہاں شادی انجام پائے، اور اسے وہ گھر ناپسند ہے جہاں طلاق دی جائے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت و ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ شادی کرنا جوتا اور موزہ خریدنا نہیں ہے کہ جب دل بھر گیا اٹھا کے پھینک دیا اور دوسرا جوتا خرید لیا۔ شادی ایک مقدس انسانی عہد و پیمان اور مانوی ملن ہے۔ وہ دو انسان باہم عہد و پیمان کرتے ہیں کہ آخری عمر تک ایک دوسرے کے یار و مددگار اور مونس و غمخوار رہیں گے۔ اسی مقدس عہد پر بھروسہ کر کے لڑکی اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر سینکڑوں آرزوؤں کے ساتھ شوہر کے گھر میں قدم رکھتی ہے، اور اپنی عفت و عصمت کو اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ اسی ملوکوتی عہد پر اعتماد کر کے مرد عقد و شادی اور ضروریات زندگی کو فراہم کرنے کے لیے بہت زیادہ خرچہ کرتا ہے، اور شب و روز اپنے خاندان کے آرام و آسائش کے لیے زحمت اٹھاتا ہے۔ شادی کوئی حوث بازی یا کھیل تماشا نہیں ہے کہ مرد یا عورت کوئی معمولی بہانہ کر کے اس کو توڑ ڈالیں۔ یہ درست ہے کہ طلاق کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن اسلام کی مقدس شرع میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ افسوس کہ اسلامی ممالک میں یہ گھناؤنی چیز اس قدر رائج ہو گئی ہے کہ اس نے خاندانوں کی بنیادوں کو متزلزل کر کے ازدواجی زندگی کے اعتماد کو سلب کر لیا ہے۔ طلاق جائز ہے، لیکن بے حد ناگزیر مواقع کے علاوہ اس سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر ہے 272۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے جبرائیل امین نے عورتوں کے بارے میں اس قدر تاکید کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اس موقع کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہوں، انہیں ہرگز طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اگلا پیراگراف، ہمارے معاشرے میں جو طلاقیں انجام پاتی ہیں، ان میں سے اکثر کے اسباب و علل بے بنیاد اور ناقابل توجہ ہوتے ہیں، بلکہ اکثر بچگانہ بہانوں اور میاں بیوی کی ضد کے نتیجے میں انجام پاتی ہیں، اور نہایت چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم باتوں کی خاطر شادی شدہ زندگی کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ لیکن میاں یا بیوی اپنی نادانی اور خود غرضی سے ایک نہایت معمولی بات کو اس قدر بڑا بنا دیتے ہیں کہ مفاہمت اور سمجھوتہ ناممکن بن جاتا ہے۔ ذیل کے واقعات پر توجہ فرمائیے۔ ایک 24 سالہ خاتون، آگے ڈیش ڈیش ہے، نام نہیں لکھا، اپنے شوہر سے فرمائش کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ کو شاندار دعوت دے۔ چونکہ شوہر اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کرتا، اس لیے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگلی لائن ہے کہ ایک مرد اس سبب سے کہ اس کی بیوی کے یہاں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، 5 بچوں کے ہوتے ہوئے اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اگلی لائن ہے کہ ایک عورت اس بنا پر طلاق کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شوہر عارف قسم کا ہے اور زندگی میں دلچسپی نہیں لیتا۔ اگلا لائن ہے کہ ایک مرد ایک دولت مند خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی درخواست کرتا ہے۔ اگلی لائن ہے کہ ایک عورت اس وجہ سے کہ اس کے شوہر نے اپنے کوٹ کی آستین میں روپیہ چھپا رکھا تھا، علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگلا لائن اور آخری لائن اس صفحے کی، کہ ایک شخص اپنی بیوی کو منحوس کہہ کر طلاق دیتا ہے کیونکہ شادی کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے ماموں کا دیوالیہ نکل گیا۔
صفحہ نمبر ہے 273۔ اکثر طلاقیں اسی قسم کی معمولی اور غیر اہم باتوں کی بنیاد پر انجام پاتی ہیں۔ اگر میاں بیوی انجام کار کے متعلق غور کریں تو اس منحوس چیز سے پرہیز کریں۔ اگلی پیراگراف ہے، جو میاں بیوی علیحدہ ہونا چاہتے ہیں انہیں چاہیے جلد بازی سے ہرگز کام نہ لیں، بہتر ہے کہ پہلے اس کے نتائج اور اپنے مستقبل کے بارے میں خوب غور و فکر کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ خاص طور پر ان دو باتوں کے متعلق اچھی طرح غور و فکر کرنا خاص طور پر ان دو باتوں کے متعلق اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جو میاں بیوی علیحدہ ہونا چاہیں یقیناً بعد میں دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، یا یوں کہہ لیں اسے کہ جو میاں بیوی علیحدہ ہونا چاہتے ہیں یقیناً بعد میں دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ مرد سوچتا ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے کر اپنی پسند کے مطابق دوسری عورت سے شادی کر لوں گا۔ عورت بھی یہی سوچتی ہے کہ اس شوہر سے طلاق حاصل کر کے ایک آئیڈیل مرد سے شادی کر لوں گی، لیکن ان میاں بیوی کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ علیحدہ ہونے کی صورت میں وہ بدنامی کا شکار ہو جائیں گے، ہوس باز، خود غرض، بے وفا مشہور ہو جائیں گے۔ مرد جس لڑکی کو شادی کا پیغام بھجوائے گا، تحقیق کے بعد اس کے گھر والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اور اس سبب سے اس کا کردار مشکوک ہو جائے گا۔ وہ لوگ سوچیں گے کہ یا تو یہ آدمی اچھا نہیں ہے جس کے سبب اس کی بیوی نے طلاق لے لی، یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وفادار نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، جو عورت اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے اس کو جاننا چاہیے کہ دوسری شادی میں اس کو بہت سی مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر یہ عورت وفادار اور نیک ہوتی تو اپنے شوہر سے طلاق نہ لیتی۔ اگلا پیراگراف، اس لیے مرد عورت دونوں کو دوسری شادی کرنے میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد ناچار بقیہ ساری زندگی تنہا اور پریشان زندگی میں گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور عورت بھی مجبوراً ساری عمر ماں باپ یا دوسرے رشتہ داروں کے سر پر پڑی رہتی ہے، یا بغیر کسی ہمدرد کے تنہا زندگی گزارتی ہے۔ تنہا زندگی بہت دشوار اور تھکا دینے والی ہوتی ہے، کبھی کبھی تو یہ تنہائی انسان کو ڈس لیتی ہے اور انسان ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے اور اکتا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے اور ہم صفحہ نمبر 274 پر پہنچ چکے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک 22 سالہ جوان عورت نے جو ایک بچہ ہو جانے کے باوجود طلاق لے کر اپنے گھر چلی آئی تھی، اپنی بہن کی شادی کی رات خودکشی کر ڈالی۔ اگلا پیراگراف ہے، فرض کیجئے مرد بہت زیادہ مالی نقصانات برداشت کر کے اور صحیح بسیار کے بعد دوسری شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن کیا معلوم دوسری بیوی پہلی سے بہتر ہوگی یا نہیں، بلکہ اکثر انجام کار بدتر ہی ہوتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسری شادی بھی ناکام ہوتی ہے، اور اگر امکانی صورت پیدا ہو گئی تو دوسری بیوی کو طلاق دے کر پہلی بیوی سے صلح کر لیتا ہے۔ اگلا پیراگراف، ایک 80 سالہ مرد نے عدالت میں بتایا کہ تقریباً 60 سال قبل میں نے ایک عورت سے شادی کی تھی، میری زندگی بہت پرسکون تھی، لیکن کچھ مدت کے بعد اپنی بیوی کے ناروا سلوک سے ناراض ہو کر میں نے اس کو طلاق دے دی۔ اس دوران میں 97 مختلف عورتوں سے نکاح اور متع کیے۔ اس دوران میں نے 97 مختلف عورتوں سے نکاح اور متع کیے اور طلاقیں دیں۔ کافی عرصہ بعد میں نے محسوس کیا کہ میری پہلی بیوی ان سب سے زیادہ وفادار تھی۔ بہت کوشش کے بعد میں نے اسے ڈھونڈ نکالا، چونکہ وہ بھی میری طرح تنہائی سے تھک چکی تھی، اس لیے ہم دونوں پھر سے شادی کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اگلا پیراگراف ہے، ایک شخص نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ دوسری بیوی اس کی پہلی بیوی سے ہونے والے اس کے 2 بچوں کی نگہداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اپنی پہلی بیوی سے جسے اس نے 5 سال قبل طلاق دے دی تھی پھر سے شادی کر لی۔ نمبر 2 یہاں پہ جو دیا ہے وہ یہ کہ جو میاں بیوی علیحدہ ہونے کی فکر میں ہیں، اگر بال بچوں والے ہیں تو انہیں
اس اہم اور حساس مسئلے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پیج نمبر ہے 275۔ بچوں کی خوشی اور بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ ماں باپ دونوں ساتھ رہیں تاکہ وہ باپ کے سائے اور ماں کے شفیق آغوش میں پرورش پائیں۔ اگلا پیراگراف: اگر اس مشترک زندگی کے تانے بانے بکھر جاتے ہیں تو بچوں کی امیدوں کے محل چکنا چور ہو جاتے ہیں اور ان کی خوشی اور مسرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر باپ ان کی پرورش کی ذمہ داری لے تو ماں کے بے لوث محبت و ممتا سے محروم ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات سوتیلی ماں سے سابقہ پڑتے ہیں۔ سوتیلی ماؤں کا سلوک عام طور پر اچھا نہیں ہوتا اور وہ اپنی سوت کے بچے کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتی ہیں، لہٰذا اکثر سوتیلی مائیں بچوں کو بہت اذیت اور آزار پہنچاتی ہیں اور باپ کے پاس بھی سوائے صبر و خاموشی کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اگلا پیراگراف: ایک 14 سالہ دلہن جس نے خودکشی کا اقدام کیا تھا، اسپتال میں بتایا، میں 1 سال کی تھی جب میرے ماں باپ علیحدہ ہو گئے اور جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے 1.5 سال بعد دوسری شادی کر لی اور اب بھی دونوں باہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میری سوتیلی ماں مجھ کو بہت مارتی پیٹتی تھی، یہاں تک کہ اس نے کئی بار کباب بنانے والے لوہے کے سیخ سے میرے جسم کو جلا دیا۔ اگرچہ میرے باپ کی مالی حالت اچھی ہے لیکن انہوں نے مجھے اسکول نہ جانے دیا۔ میں ہمیشہ اسکول اور کتابوں کی حسرت میں کڑتی رہی۔ 1 ماہ قبل میرے باپ نے زبردستی میرا نکاح ایک 45 سالہ مرد سے کر دیا۔ اگلا پیراگراف: ایک 13 سالہ لڑکی نے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لی۔ یہ لڑکی اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے بھائی نے بتایا کہ میرے ماں باپ 3 سال قبل علیحدہ ہو گئے تھے۔ میری ماں نے ایک اور مرد سے شادی کر لی اور 2 مہینے قبل میرے باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں کل شام 6:30 بجے جب گھر واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری بہن نے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لی۔ صفحہ نمبر ہے اب ہمارے پاس 276۔ اگر بچوں کی سرپرستی ماں کے ذمہ ہوتی ہے تو معصوم بچے باپ کی سرپرستی اور محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، اکثر اوقات سوتیلے باپ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ ایک ماں نے اپنے نئے شوہر کی مدد سے اپنے 8 سالہ بچے کے ہاتھ پاؤں پلنگ میں باندھ دیے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر گھومنے چلی گئی۔ جب وہ لوگ واپس لوٹے تو دیکھا کہ کمرے میں آگ لگ گئی تھی اور بچہ جل کر ختم ہو چکا تھا۔ طلاق خاندان کی اگلا پیراگراف ہے: طلاق خاندان کی محبت بھرے مرکز کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ اس خاندان کے بچے لاوارث اور خانماں برباد ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ اپنے خود غرضی اور ضد میں آ کر ان بے گناہ معصوم بچوں کو یوں ہی لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے: 4، 6، 9 اور 12 سال یہ اس سے الگ الگ لکھا ہے کہ عمر کے 4 بچے آوارہ اور سرگرداں اور پریشان ایک پولیس چوکی میں گئے۔ بڑے بچے نے بتایا کہ ہمارے ماں باپ میں مسلسل لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا، کچھ دن قبل دونوں علیحدہ ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی ہم لوگوں کی سرپرستی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن معصوم بچوں کا کوئی سرپرست نہ رہے اور ان کی کوئی جائے پناہ نہ ہو تو ایسے بچے زیادہ تر آوارہ بدمعاش بن جاتے ہیں۔ ان کی نفسیاتی الجھنیں انہیں بچپن سے ہی یا بڑے ہونے کے بعد چوری، ڈکیتی، مار پیٹ اور قتل و غارت جیسے جرائم میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اخبار اور رسائل میں ہمیں ایسے مجرموں کی خبریں برابر پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اخبار اطلاعات لکھتا ہے، اب یہ اخبار کی کٹنگ ہے، کہ بچوں کی اصلاح و تربیت کے مرکز میں تحقیق کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ اس مرکز کے 116 مجرم جوانوں میں سے 80 افراد کی مائیں سوتیلی تھیں اور ان کے کہنے کے مطابق ان کی گمراہی اور بے راہ روی کا سبب ان کی سوتیلی ماؤں کا ظلم و ستم، سختیاں اور برا سلوک تھا۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی: برادر عزیز اور خواہر گرامی، خدا کی خوشنودی اور اپنے معصوم بچوں کی خاطر ایثار و فداکاری سے کام لیجیے۔ اور ہم صفحہ نمبر پہ پہنچ گئے ہیں 277۔ جو کچھ اب تک ہوا اسے بھول جائیے۔
بہانہ نہ تلاش کیجیے، ہوس بازی سے دستبردار ہو جائیے، ایک دوسرے کے معمولی عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کیجیے، باہمی کشمکش اور ہر دھرمی چھوڑ دیجیے، اپنے اور اپنے معصوم بچوں کے انجام کے بارے میں خوب اچھی طرح غور و فکر کیجیے۔ یہ بیچارے تو بے قصور ہیں، ان کی مسکین افسردہ صورتوں اور حسرت بھری نگاہوں پر ترس کھائیے۔ یہ معصوم آپ سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کے آشیانے یعنی خاندان کے پرخلوص مرکز کو درہم برہم نہ ہونے دیں گے اور ان بے بال و پر کے چوزوں کو سرگرداں اور بے خانماں نہ کریں گے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائنیں اس موضوع کی اور اس کتاب کی، اگر آپ نے ان کی دلی خواہشات اور جذبات کو نظر انداز کر دیا تو ان کے ننھے ننھے دل ٹوٹ جائیں گے اور ان کے نالہ و فغاں بے اثر نہ ہوں گے اور آپ کبھی بھی خوشی اور اطمینان محسوس نہ کر سکیں گے۔ یہاں پر ہمارے اس موضوع کا اور اس کتاب کا بھی اختتام ہوا، اور اس طرح سے ہم نے اس کتاب کا مطالعہ مکمل کر لیا۔ ماشاءاللہ، اللہ ہم کو اور تمام سننے والوں کو ان سے جو بہتر نتائج ہم اس کے مطالعے سے جو ہمیں مستفید ہونا چاہیے ان کے اوپر ہم غور و فکر کریں، اور ہمارے تمام معاشرہ اس پہ غور و فکر کرے جو بھی سنیں، اور ان سے بہتر ہدایت حاصل کرنے کی توفیق سب کو حاصل ہو۔ یہ اس دعا کے ساتھ اس کتاب کا اختتام کرتے ہیں، اور اس آڈیو کا بھی، اور بس اگلی آڈیو آخری ہوگی، جو آخری پارٹ ہوگا ہمارا، اس میں جو اس میں سارے جتنے ریفرنسز دیے ہیں، جو فرمان دیے گئے ہیں، وہ جہاں جہاں سے لیے گئے ہیں ان کے وہ سارے ریفرنسز موجود ہیں، اس کی فہرست، تو انشاءاللہ وہ اگلی آڈیو میں آپ سب کے گوش گزار کروں گی، ان سب کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔